اور لوگ ہمارے اوپر گنے تار کے، میرے منہ کے اوپر گنے تار کے کھڑا ہوا ہے اور میری گھڑی اتروا رہا ہے. میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں. جب یہ زلزلہ آیا تھا مانسہرہ کا، میرے چھوٹے بھائی کی پٹائی ہو رہی تھی، کون مارا تھا؟ جن کی مدد کرنے جا رہے ہیں. سوچیں تو صحیح، مصیبت میں تو اسلام چمکتا ہے، مصیبت میں اسلام کا غائب ہو رہتا ہے ہم سب کا. جس چیز کی آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے بے نقاب ہوتی ہے بس. وہ کہ یہاں کی جو یوتھ ہے وہ بالکل کمپلیٹلی ڈپریشن میں ہے، ڈرگس میں انوالو ہے، مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ جب یہاں پہ کوئی بھی حق کی بات کرے گا تو وہ پھر آگے اس کا سمجھ ہی نہیں آتا اس کو کہاں لے کے جائیں گے، کیا ہوگا اس کے ساتھ. اور انفیکٹ یہاں پہ تو سیوسائڈ ریٹس وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. جو یوتھ ہے وہ اب سیوسائڈ کر رہی ہے یہاں کی یوتھ. کیونکہ جو ہمیں یہاں پہ لاک ڈاؤن لگتا ہے، اب تو اس بار دنیا نے کووڈ میں دیکھا کہ 1 سال کا لاک ڈاؤن لگ گیا ہمارا، تو کنٹینیوسلی یہی ہو رہا ہے اور ہم کمپلیٹلی ڈپریشن میں ہیں یہاں پہ یوتھ. تو ہم کیا کریں، ہم کیسے اس ڈپریشن سے نکلے، اور ہم ان سچویشنز میں خود کو کیسے موٹیویٹڈ رکھے کہ نہیں ایک نہ ایک دن تو سورج نکلے گا ہی ہمارے کشمیر کا. تو سر ہمیں بتائیے تھوڑا سا کہ کشمیر میں ہم جو یوتھ ہے، اسپیشلی جو بھی کنفلکٹ زون میں، جو بھی جہاں پہ بھی یوتھ ہے کنفلکٹ زون میں، وہ کیسے وہاں پہ خود کو اس ڈپریشن سے بچائے، ڈرگ سے بچائے. کیونکہ یہاں پہ وہ ڈرگس میں ایسے انوالو کیا جا رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کل جو بندہ اتنا اچھا دیندار تھا دوسرے دن وہ ڈرگس میں اس کو انوالو کیا جا رہا ہے. کیسے کیا جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے تو فریڈم ہے، اب جو ہی کوئی دین کی بات کرے گا تو اس کو دین کی بات کرنے نہیں دیتے ہیں. اور اب ہم گھر میں بولیں گے تو گھر والے بھی بولتے ہیں آپ کو کیا ہے دوسرے کے ساتھ، اپنے آپ پہ نظر ڈالو. اور جو معاشرہ ہے وہ پورا دن بدن ڈے بائی ڈے خراب ہوتا جا رہا ہے. سر تھوڑا سا اس کو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں لائف میں، ہم کیسے ان سچویشنز کو ٹیکل کریں. دین اسلام کو جو پہچان جاتا ہے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام سب سے مشکل ہے عیاشی میں پریکٹس کرنا اور سب سے آسان ہے مصیبتوں میں پریکٹس کرنا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کسی کانفلکٹ زدہ زون کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے فلسطین لے لیں یا کشمیر میں، چونکہ آپ خود ہیں، میں اس لیے آپ کو کشمیری ایگزامپل نہیں دے رہا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کافی سارے ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے جو کہ عمرہ کے اوپر سعودی عرب میں اپلائی ہو رہے ہیں یا پاکستان میں میرے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں. اٹ از فار ایزیئر فار دیم ٹو بی آن دا ریلیجن اینڈ اپنی سیلف اسٹیم کو، سیلف امیج کو برقرار رکھ سکیں. ان کی تو مسلم آئیڈینٹی چمک کے باہر آنی چاہیے. میں اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں کہ پاکستانی اور دنیا کے علماء نے اتنی کنفیوژن کر دی اسلام میں کہ ایک کانفلکٹ زدہ جگہ کے اوپر بھی اسلام کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہو رہی. موناکو کے اندر نہیں ہو رہی، لکسمبرگ میں نہیں ہو رہی، میامی میں نہیں ہو رہی، اور نیو یارک میں نہیں ہو رہی. سمجھ آتی ہے، اسٹیٹس ہیں، کامن سینس کی بات ہے. کشمیر میں مسلم آئیڈینٹی نہیں کلیئر ہو رہی تو یہ اسٹیٹس کے خلاف بھائی میتھس کا لا ڈیفائی ہو گئے تھے. اتنا برا حال ہو گیا مسلمان کا کہ مطلب جہاں پہ سب سے آسان تھا مسلمان رونا، انسان ہونا بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون سا انسان چاہتا ہے اس کا بچہ جا کے غزہ میں جا کے اسکول جائے یا کالج جائے؟ کوئی بھی نہیں مسلمان چاہتا، کیونکہ مشکل ہے، انسانی سطح پہ مشکل ہے، مگر اسلامی سطح پہ بالکل مشکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے نا پوری کی پوری نیو یارک میں نہیں اپلائی ہو سکتی، اسلام آباد میں اپلائی نہیں ہو سکتی، مگر فلسطین میں پوری کی پوری اپلائی ہو سکتی ہے، کشمیر میں پوری کی پوری اپلائی ہو سکتی ہے. آپ غور سے سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان اپنی حیت میں تب آتا ہے جب مسئلوں میں آتا ہے. اگر اس کو مسئلہ نہیں مل رہا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اس تک نہیں نازل ہو رہا. اللہ تعالیٰ ویٹ کرنے کی کب رخ کرے گا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا، میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ فلسطین والا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ صحابہ نے مسئلے دیکھ لیے ہیں. آپ تفصیل سے پڑھیں تو صحیح، آپ کو کشمیر میں بھی عیاشی لگے گی، سری نگر میں بھی اور غزہ میں بھی. اس لیول کے مسئلے دیکھیں صحابہ نے، مگر ہمارے ذہن میں بہانا آتا ہے نبی ساتھ تھے، نبی علیہ السلام ساتھ تھے، نبی علیہ السلام ساتھ تھے. ٹھیک ہے، کر لیں بہانے، ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تمام تر فلسفی کو اپلائی کرنے کے لیے جتنا کشمیری کے پاس آپشن ہے کسی کے پاس نہیں ہے. میں بار بار یہ نہیں کہوں گا اماں اور ابا نے تباہی مچائی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے اماں ابا نے کیا، مولوی صاحب نے کیا. دیکھیں ریچرڈ ڈاکنز نے کیا تباہی مچانی مسلمان کے لیے. میں آج آپ کو کوئی غلط قسم کے بات بتاؤں گا کسی بھی لیول پہ، کوئی فحش گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ، جا کے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. مگر جب میں پیسوں کی بات کروں گا تب جا کے کیوں بتائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیونکہ آپ غلط کو غلط مان ہی نہیں رہے. بالکل اس طریقے سے جب بھی گھر کے اندر کوئی غلط فلسفہ آتا ہے نا، تو ماں باپ ڈائریکٹلی اس کا دروازہ کھول کے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ورنہ نہیں آ سکتا. ورنہ ہر گند گھر پہ آتا مگر نہیں آتا. جو کلچرل گناہ ہوتے ہیں وہ نہیں آنے دیتے، جو ریلیجس گناہ ہوتے ہیں کھلے عام آنے دیتے ہیں. سو اس لیے مجھے یہ بات زیادہ تنگ کرتی ہے. مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ کشمیری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم قوم ہے، مجھے کوئی شک نہیں. فلسطینی، کشمیری، چائنیز، یمنی، پھر یمنی، شامی، یہ سارے مسلمان، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کے اوپر جو مظالم ہے، مگر اکراس دا بورڈ جہالت پھیلائی گئی نا. تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ آپشن تھی. مطلب ایک بندے نے کل مرنا ہی مرنا ہے تو آج کیوں نہیں نماز پڑھے گا وہ؟ بالکل یہ فلسفہ سمجھے آپ. ہر گھر میں ایک نہ ایک کشمیری شہید ہے. ایک خاندان میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس میں 2 بندے نہ شہید ہوئے ہیں. اسلام آباد اور پنجاب میں اور سندھ میں تو ایسا نہیں ہوتا، کشمیر میں تو ایسا ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار فلسطین میں جیسے کوئی ایک فیملی نہیں بچی جس میں ایک نہ ایک بندے کی شہادت نہیں ہوئی، ایک بھی فیملی فلسطین میں نہیں بچی. اب زیادہ بھی ہوئی نہیں آف کورس، مگر ہر فیملی افیکٹڈ. جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے، سب سے چانس میرے ہیں، کہیں جا بھی نہیں سکتا، اس کے بعد بھی اگر اللہ کے پاس نہیں جا رہے ہیں آپ، تو پھر تو مسلمان کبھی ہوئے ہی نہیں تھے. بس یہ اتنی سی بات ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہم مسلمان کبھی ہوئے نہیں تھے. مولوی صاحب نے اسلام سے بھی متنفر کر دیا. مطلب گولیاں بھی چل رہی ہیں مگر کلمہ نہیں نکل رہا. تو پھر مولوی صاحب کا ہی قصور ہے نا، نہیں سمجھا سکا میں. سو اٹس اے پرابلم آف دا identity of a Muslim scholar rather than just a Muslim child. That's the problem that we all need to address. We better address it. We have to address it. ورنہ بد سے بدتری کا سفر ہے. ابھی تو ڈرگز کی بات کر رہے ہیں آپ. کشمیر اللہ تعالیٰ اس کی بات کرے، جب یہ مانسہرہ کا زلزلہ آیا ہے، لوگوں نے اپنے محلے کے اندر اپنے بچپن کے دوستوں کے گھروں میں جا کے اپنے دوستوں کی بہنوں کا ریپ کرنا شروع کر دیا تھا. آپ کو پتا نہیں، ہم تو ادھر ہی تھے، تو بچانے میں تو ٹرکس لے کے گیا ہوا تھا وہ کمبل اور باقی چیزوں کے، اور لوگ ہمارے اوپر گنے تار کے، میرے منہ کے اوپر گنے تار کے کھڑا ہوا ہے اور میری گھڑی اتروا رہا ہے. میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں. جب یہ زلزلہ آیا تھا مانسہرہ کا، میرے چھوٹے بھائی کی پٹائی ہو رہی تھی. کون مارا تھا؟ جن کی مدد کرنے جا رہے ہیں. سوچیں تو صحیح. مصیبت میں تو اسلام چمکتا ہے، مصیبت میں اسلام کا غائب ہو رہتا ہے ہم سب کا. جس چیز کی آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے بے نقاب ہوتی ہے. بس وہ بڑا مسئلہ آتا ہے، بے نقاب ہوتی ہے. آپ اس کے اندر اچھے دور میں تو ابو جہل بھی بڑا نفیس آدمی ہے. یہ ڈاؤن اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اندر اسلام کتنا ایک بندے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، رسپانسبلٹی صرف علماء کی نہیں، آپ کی اپنی بھی ہے. اللہ رسول کی کتاب مفت ہے، آج بھی مفت ہے اللہ رسول کی کتاب. اللہ نے کبھی قرآن میں پیسے نہیں لگنے دیے، جس کو چاہیے مل جاتی ہے. تو کیوں نہیں پڑھے؟ کیوں نہیں شعور آ رہا؟ یہ تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے نا. یہ انڈیا کا امریکہ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے. پاکستان کو اصل میں پاکستانی نام کا کینسر لگا ہوا ہے. امریکن کینسر نہیں ہے، انڈین کینسر نہیں ہے. پاکستان کو پاکستانی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو لوکل جو پاکستانی ہے نا، اس سے خطرہ ہے پاکستان کو. کسی بھی دن بیچ دے گا. ایک آدھا حصہ تو بیچ چکے ہم، انڈیا نے تو نہیں خریدا تھا، خود بیچتے ہیں ہم.